बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे वो वाक़या जो गुज़श्ता रात पेश आया पूरे मुल्क में, जहां पर मेजर पावर ब्रेकडाउन देखने को हमें मिला। बिजली के हवाले से ब्लैकआउट था ऑब्वियसली, और तमाम हुकूमती नुमाइंदे तर्जुमान हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कल रात को कि ऑब्वियसली इस पर काम कर रहे हैं, और ये कहीं एक जगह, एक शहर, एक देहात में नहीं हुआ, पूरे मुल्क में हुआ। और ऑब्वियसली अगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें आपको रीजंस बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल फॉल्ट क्या था, असल नुक्स क्या था, वो अभी तक पता नहीं चल सका। और ख़ुद आज शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, उमर अयूब साहब भी उनके साथ थे, लेकिन धुंध के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो वजह बनी है, जो टेक्निकल फॉल्ट जिसको कहा जा रहा है, जो फ़नी ख़राबी असल में हुई है, उसका रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया। जो हमें बताया गया वो ये कि जो गुद्दू पावर प्लांट है उसके सेफ्टी सिस्टम्स ने ख़ुद को शट डाउन करना शुरू कर दिया था, और फॉल्ट का अभी तक पता नहीं चल रहा, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। फिर ऑब्वियसली हुकूमत की पर तनकीद तो हो रही है अपोजिशन की तरफ से कि ये कैसी हुकूमत है, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ, और एक पावर स्टेशन की वजह से पूरे मुल्क में जो है वो, एक पावर प्लांट की वजह से बिजली चली जाती है, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो बैठ जाता है, लम्हा फ़िक्रिया है, ये अपोजिशन की तरफ से तनकीद जारी है। तो आज हुकूमती वज़रा ने याद दहानी कराई कि ये आपकी हुकूमतों में भी होता आया है। उन्होंने कहा कि 2013 से अब तक बिजली के तकरीबन ब्रेकडाउन के 8 वाक़यात हो चुके हैं, यानी ये माजी में भी होता आया है। मुस्लिम लीग नून के दौर में उन्होंने कहा कि 18 से 18,500 तक तरसील का निज़ाम था, और हमारी हुकूमत जो आई उस पर उन्होंने इसको तरसीली निज़ाम को 23 से 24,000 मेगावाट तक कर दिया है। बहरहाल इस पे आज बात करेंगे कि असल वजह तो ऑब्वियसली अभी तक हुकूमत को ख़ुद नहीं पता, लेकिन जो अभी तक कमेटी बनाई जा रही है, ये जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो है वो तहकीकात करेगी, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि ख़ुद NTDC अगर तहकीकात कर रहा है, जिसके हवाले से ऑब्वियसली खदशात यही हैं कि उनके अपने मुलव्वस होने की बात की जा रही है, गुद्दू पावर प्लांट के लोगों के मुलव्वस होने की बात की जा रही है, तो निचले सतह पर तो आपने 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, लेकिन सरबराह वही हैं, उन्हीं कंपनीज के हैं, और वही तहकीकात करेंगे, तो क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी सारे मामले की। और ऑब्वियसली आगे जाके प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म के कुछ सियासी मामलात के हवाले से जो बयानात आए हैं उन पर भी बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के। और सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब, अगर आप ज़ाहिर है हमें थोड़ा समझा सकें कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत होती है वो माजी की हुकूमतों को मूरद इल्ज़ाम ठहराती है, तो यहाँ पर 2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए, और फिर से यही हो जाना जो हमने PMLN, और आप लोग खुद बता रहे हैं कि 2013 से अभी तक 8 वाक़यात बिजली के ब्रेकडाउन के हो चुके हैं। तो इस हुकूमत ने उस नाक़िस निज़ाम में क्या बेहतरी लाने की कोशिश की है, या वो क्या इक़दामात उठाए हैं? अगर वो इक़दामात उठाए हैं वाकई, तो कल का वाक़या होता? ये सारी दुनिया में ये सिस्टम्स, पावर सिस्टम ब्रेकडाउन होते हैं। मैं बड़े अरसे अमेरिका में पढ़ा हूँ, कनाडा में पढ़ा हूँ, बड़ा घंटों के ब्रेकडाउन हो जाते हैं, साथ लूटिंग भी शुरू होती है। कम से कम हमारे मुल्क में लूटिंग तो कल नहीं हुई, बरतानिया में होते हैं। सो हर चीज़ को हम सियासी रंग ना दे दिया करें। इशू देखिए, इशू एक टेक्निकल, और ना ये NTDC है या NPCC जैसे इदारे कोई हमने 2.5 साल पहले तो नहीं बनाए थे, नई सारी इनकी भर्तियाँ 2.5 साल पहले हुई हैं। साल से ये इदारे चले आ रहे हैं, इसमें टेक्निकल लोग आते हैं, वो इन इदारों को चलाते हैं। तो ये कहना कि हमारी हुकूमत की कोई ये नाअहली थी, ये तो सरासर गलत है। इशू, मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात की समझ है कि PMLN का बहुत ज़्यादा रुझान रहा जनरेशन कैपेसिटी पे। ऑब्वियसली अब आप जब बिजली बनाएंगे तो उसको आप ट्रांसमिशन में करनी होगी, और ट्रांसमिशन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है घरों में और फैक्ट्रियों में, कमर्शियल में। ये सारे लोग कहते हैं, और आज हमारे बुज़रा हजरात ने भी यही कहा है कि ट्रांसमिशन पे तवज्जो
نہیں دی گئی. NTDC کے ایک چیئرمین چودھری فیاض چودھری صاحب جب وہ رجسٹ کر رہے تھے PMLN کے دور پہ کہ جی آپ اتنی جنریشن نہ بنائیں, اس کو آگے آپ کس طرح ٹرانسمٹ کریں گے, تو ان کو 9-11 مہینے بعد نوکری سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. آج ہم وہ چیزیں بھگت رہے ہیں. PTI کی بہت توجہ ہے ٹرانسمیشن نظام کو. بٹ NTDC کی اپنی ویب سائٹ اوبویسلی بتاتی ہے بہت ساری چیزیں جو اس ٹائم پہ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. مثال کے طور پہ 7 گرڈ سٹیشنز کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جو پچھلے دور میں اپڈیٹ کی گئیں. ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ کچھ مزید نہیں ڈالی گئیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اقدامات نہیں تھے. اگر ٹرانسمیشن لائنز ڈالی گئیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر نظام اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سعدیہ جو جنریشن ہے, I'm sure you know کہ جب آپ جنریشن بڑھائیں گے تو آپ کو ٹرانسمیشن کا نظام بھی اس کے مطابق بیلنس کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کا نظام بھی اسی کے مطابق بیلنس کرنا پڑے گا. وہ دو چیزیں نہیں ہوئی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس سے تھوڑا سا ان ریلیٹڈ ہے کل کے واقعے سے, لیکن کیونکہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر نہیں کیا اور وہی 18% چوری اور 10% ریسیویبل 2.5% ہم لاس پہ چلتے ہیں, اور سال سے یہ سرکولر ڈیٹ کی باعث بنتی ہے. ایک اور وجہ بنی جب آپ نے جنریشن بہت بڑھا دی, بیشتر جنریشن سوائے 3 LNG پلانٹس جو کہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ اس دور کی اون کرتی تھی, باقی سارے IPPs کے ذریعے آئے ہیں. IPPs میں کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, کیپیسٹی آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو پیسہ دینا ہے IPP کو. اور ہوا یہ ہے کہ جو ہمیں حالات اکنامک ملے, ان حالات میں جب IMF کے ہمیں ہتھوڑا پڑا اور انٹرسٹ ریٹ بڑھے تو مینوفیکچرنگ ساری تباہ ہو گئی. جن اداروں نے, جن فیکٹریوں نے وہ بجلی خریدنی تھی وہ تو ویسے ہی بیٹھ گئے سارے کے سارے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ IPPs کو آپ 60% کیپیسٹی کے پیسے بھی ادا کریں, بجلی بھی نہ ان سے خرید سکے. یہ اب ہم بھگتنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جو فوکس صرف جنریشن پہ ہوا ہے پچھلے دور میں, وہ سراسر ٹیکنیکلی ایک غلط فوکس تھا. وہ بات آپ کی درست ہے. obviously ایک طرف پاور جنریشن ہے وہ الگ معاملہ ہے, پھر اس کی ٹرانسمیشن ہے, پھر آگے ترسیل ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. بٹ ابھی obviously سردیوں کے باعث اتنی زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, اور آپ لوگ خود بتاتے ہیں ہمیں کہ تقریباً 20 سے 24 ہزار ایزیلی اب آپ لوگ جو ہے وہ کیپیسٹی ترسیلی نظام کی لے کر چلے گئے ہیں. لیکن کل رات کو جو میری اطلاع ہے, جو انفارمیشن جو ہمیں میڈیا کے تھرو مل رہی ہے کہ وہ 10,000 تک تھی, تو کیپیسٹی تھی اس نظام کی, اس سسٹم کی, اس کو برداشت کرنے کی. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. سسی پلیجو صاحبہ, ابھی ہمایوں اختر صاحب نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا یہ کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. کوئی فالٹ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنیکل فالٹ, فنی خرابی. اس میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایک پاور پلانٹ کی وجہ سے جو ہے پورے ملک کا نظام اس حکومت نے بٹھا دیا. تو یہ تو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے. تھینک یو سعدیہ. ہر چیز کو ماضی کی حکومت سے کمپیئر کرنا, ہر جواب جو اسی طریقے سے دینا, سینٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھیں, سوال جاپان جواب جرمنی, تو یہ صورتحال ہوتی ہے. میرے خیال میں کہ ایک ہی لائن پر اتنا ڈپینڈ کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بیک وقت آپ کے پورا ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے, بلیک آؤٹ ہو جائے لائٹ کی وجہ سے. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, ایون پارلیمنٹ لاجز یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ سے لے کر ایوان صدر سے لے کر ہر جگہ. لیکن جو ہاسپٹلس ہیں یا دور دراز جہاں صرف ایک لائن پر وہ گزارا کرتے ہیں, جہاں جنریٹرز نہیں ہیں, وہاں میرے خیال میں آپ اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال بھی ہوئی ہوگی. اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پر جو ہے اس طرح تفصیل سے شاید بیان نہ بھی کر سکے, جو جڑی ہوئی ہوتی ہے ساری آپ کے پاور جنریشن یا پروجیکٹس کے حوالے سے. آپ جو ہے ان کو ایک تو بجلی کے حوالے سے 2-2.5 سالوں میں یہ بہت ساری چیزیں تھی یہ کر سکتے تھے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, کیونکہ دعوے بہت بڑے تھے.
اور جو سندھ کی طرف سے ہمارے ایک منسٹر صاحب نے جو کیا ہے مطالبہ وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. 24 گھنٹے ہونے کو ہیں ابھی تک کوئی بھی اس کا صدب آپ تو دور کے بات ہے لانگ ٹرم میں, لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ وجہ کیا تھی. یہ بھی ناکامی ہے ایک تو انکوائری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں بھی سیکنڈ کرتی ہوں اس چیز کو, کیونکہ جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ چیز پھر بھی ہو سکتی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ چیز ہوتی ہی نہیں اگر ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کیٹی بندر کا پاور پروجیکٹ لے کر آئی تھی اور اس کو اگر وہ ختم نہ کیا جاتا, یعنی وہ شروع بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے, تو یہ تھر کا کوئلہ سارا استعمال ہوتا. اور اس وقت بھی وہ تقریباً 10,000 میگا واٹ کی بات ہو رہی تھی. ابھی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن دیکھیں اس حکومت کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 2.5 سالوں میں ان کی نااہلی یہ کہ یہ ڈسٹریبیوشن کو یا ٹرانسمیشن لائنز کو بہتر نہیں کر سکے. ماضی کی پی ایم ایل این کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بھی ٹرانسمیشن لائنز کو, ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بہتر نہیں کیا, صرف اور صرف بجلی پیدا کرنے پر, پاور جنریشن پر زور رکھا. لیکن پیپلز پارٹی تو بجلی پر, اس کی لوڈ شیڈنگ پر وہ تو جنریٹ بھی نہیں کر سکے. آپ لوگ تو الیکشن ہار گئے, آپ کا تو اصل جو کرٹیسزم تھا عوام کی طرف سے وہ بجلی نہ ہونا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ اگر آپ بات کر سکتی ہیں اور ان کو بھی ماضی کی بات کرنے دے سکتی ہیں تو مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی بھی سندھ سے جو ہے پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں, نوری آباد میں پاور پروجیکٹ ہے, وہ جو ہے انہوں نے فیصل آباد اور سائیوال کی طرف جو ہے جہاں مختلف جو ہے انٹرنیشنل آپ کے ورلڈ بینک کیا وہ فنڈنگ کر رہی تھی, یہاں سے ہر چیز جو ہے وہ اٹھائی گئی. انڈسٹری کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کیا جائے. جو بھی پیپلز پارٹی نے میگا پروجیکٹس دینے چاہے سندھ سے ہمیشہ وہ دوسری گورنمنٹس آ کر وہ ختم کر دیتی ہے کچھ بھی. ابھی جو صورتحال ہے یہ بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا اس حوالے سے. محض ایک ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کافی کچھ کیا جا سکتا تھا. ابھی بھی یہ آئیں بائیں شائیں ماضی کی حکومتیں, تو میرے خیال میں یہ بالکل ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے, اور اس کی انکوائری میں مختصر یہ کہوں گی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں نے تو ہمایوں صاحب سے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا کہ 2.5 سالوں میں اس ڈسٹریبیوشن کے نظام کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ابھی بھی آپ میرے سے کر رہی ہیں سوال سعدیہ؟ جی وہ سینیٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا کہ اس حکومت کچھ نہیں کیا, تو میں نے ان کو یاد کرایا اور آپ سے بھی اوبیسلی اگر جواب آ سکے کہ بھائی 2.5 سالوں کے اندر کیا کیا اس نظام کو امپروو کرنے کے لیے. سعدیہ ٹرانسمیشن کے نظام جو ہیں وہ چند ماہ میں نہیں بنتے. آپ خود دیکھیں کہ ہزاروں میل لمبی ہائی پاور لائنیں ڈلنی ہوتی ہیں. اس کے 2-3 پروجیکٹس ہیں ٹرانسمیشن کے. کچھ آزاد کشمیر سے لائنیں بننی ہیں, کچھ یہ جو بھاشا ڈیم جو بن رہی ہے اس کی لائنوں پہ کام شروع ہونا ہے. یہ سب کام شروع ہو چکے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں تک بھاشا ڈیم کا تعلق ہے 2006 سے جو صدر اور وزیر اعظم آتا ہے وہ اب 2020 تک اس نے افتتاح تو کیا بھاشے کا, لیکن کام ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کیا بھاشا میں فائنلی جا کے. رائٹ, ایک بریک دیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کے کچھ بیانات کے حوالے سے. ایک تو ان کا وہ بیان جس کو وہ ہر کچھ دنوں کے بعد دہراتے ہیں کہ این آر او میں اپوزیشن کو نہیں دوں گا. انہوں نے پھر یہ بات کی ہے کہ اگر میں این آر او دے دیتا تو میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی, لیکن میں نے ان کو این آر او نہ دے کر مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی یاد کرایا ہے کہ اب جو فوج مخالف بیانات دیں گے ان تمام لوگوں کا علاج ہوگا. کیا علاج ہوگا بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में सेनेटर ससी पलेजो साहिबा और हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद साहिबा ने PMLN की तरफ से, जो कि MNA हैं, उन्होंने हमसे कमिट किया था, 2-3 दफ़ा उन्होंने हमें कंफर्म किया कि वो प्रोग्राम में शामिल होंगी आज, और हमारी टीम उनके घर मौजूद है DSNG लेकर, लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं बैठ रही। सो ये उनकी तरफ से आज मिस कमिटमेंट हुई है। प्रोग्राम तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली PMLN का मौक़िफ़ नहीं आएगा माइजा हमीद साहिबा के इस रवैये की वजह से। बहरहाल मूविंग ऑन, सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब के जिस बयान का मैंने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर अब किसी ने इदारों पर हमला किया और फौज मुखालिफ बयान दिए तो ऐसे तमाम लोगों का इलाज किया जाएगा। सादिया, मेरे ख्याल में PTI और खास कर खान साहब जो है, ये इदारों को खुद मुतजाद बनाने पर तुले हुए हैं। एक तो मोहब्बत वतनी की जब से इन लोगों ने सर्टिफिकेट्स देने शुरू किए हैं, और ये इदारों को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे खुद पता है, हमें खुद पता है कि, और इस चीज़ को जो है हमारे सारे अपोजिशन के लोग कंडेम भी कर रहे हैं। आपने देखा सेनेट की तकारीर में भी। और ये कहना कि इदारे सिर्फ कोई PTI की वो हैं, इदारे सबके हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। और ये कोर्ट भी खुद बनाना चाहते हैं, कटड़े में भी खुद खड़ा करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता है। जब भी खान साहब की गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, कड़ी तनकीद आती है। हमने खुद अभी इस हफ्ते देखा, बड़ा ही भयानक और एक बड़ा ही नीचे गिरा हुआ एक रवैया दिखने में, न सिर्फ खान साहब का, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में तर्जमानों का भी। अभी भी तर्जमानों की सोशल मीडिया, फला मीडिया, यूट्यूबर्स मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन जितना टाइम उनको उन विक्टिम्स को या उन लवाहिकीन को सुनने में देना चाहिए था, और तरीक़ेकार जो था वो बिल्कुल भी वो नाजेबा था। वो जो दिल दर्द महसूस करती है, वो अपने आप को एक जिम्मेदार समझकर बड़ापन भी दिखाती है। लेकिन यहाँ तो मुकाबला किया गया उन गरीब और लोगों से जो पहले ही दर्द के मारे थे। बड़ा सानिया था हज़ारा कम्युनिटी वाला क्वेटा में। लेकिन बात यह है कि आप जब हुकूमत में आते हैं तो आपका चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तो खैर उनके लवाहिकीन का ही एग्रीमेंट हो गया, मुआहदा हो गया, तहरीरी मुआहदा हो गया। हमें तो बस ये उम्मीद है कि उस पे अमल हो जाए। सादिया, ये लफ्ज जो कि अब ये होगा, क्या इदारे खुद नहीं देख रहे? इदारों का जो डोमेन है, जो आईनी, वो इदारों को पता है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये खुद जो है हर चीज जो उनकी गवर्नेंस में आते हैं, ये डायरेक्शन कहीं और कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम। लेकिन इदारों को भी पता है कि जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस से उनको खुद भुगतना पड़ेगा। उस हवाले से हम पूछें कि आपने तवानाई में क्या किया, हम पूछें कि आप जो खारजी मामलों में क्या करें। परफॉर्मेंस पे हुकूमत की बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब ये कहते हैं कि ये लोग इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि इन पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये फौज को कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत को घर भेज दो। सादिया, you and I know it very well. Everybody knows it very well. जी। हमें नहीं पता कि किस डेमोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं। उन पर जो है इनकी हुकूमत में बैठने का जवाब ये खो चुके हैं। कितने ब्लंडर्स किए हैं ये हमें पता है, और सिर्फ महंगाई नहीं, लेकिन पूरी उन्होंने अवाम का जो तहफ़्फ़ुज़, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये समझते हैं और आकर वो मीटिंग्स में कहते हैं ये तो इदारों की जिम्मेदारी थी। सिविलियन गवर्नमेंट काहे की है, किस चीज की वो क्या उसका जिम्मेदारी सिर्फ तर्जमानों की मीटिंग है, सोशल मीडिया की मीटिंग्स हैं? और वहां भी जिस तरीके से वो यानी इतना जहर उगलने वाले, पहले तो मुंह पर हाथ फेर कर उन्होंने कहा था ना कि मैं देख लूंगा, बहुत सारी ऐसी हमने विक्टिमाइजेशन देखी और कटड़े में खड़ा कर दिया गया। फिर वो सर्टिफिकेट्स वाले सिलसिला अभी तक पार्लियामेंट में भी जारी है, लेकिन ये चीज जो है इनसे हैंडल नहीं हो रही। सब कुछ करके भी ये मुंह खा रहे हैं, क्योंकि दीवार पर साफ नजर आ रहा है कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। आप कोई भी चीज उठाकर देख लें, ये लोग जो है ये पसपा हो चुके हैं। ये इखलाकी तौर भी पसपा हो चुके हैं, ये सोशली पॉलिटिकली कोई जवाब नहीं है। ओके, ये परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली सवाल हो सकता है, लेकिन हुमायूं अख्तर खान साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये लोग फौज को बोलते हैं कि भाई एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दें। अपोजिशन बार बार कहती है कि जी हमने तो नहीं, हुकूमत ने खुद फौज को मुतनाज़ा बना दिया है, बार बार ये कह के कि जी हम एक पेज पर हैं। दूसरा, ये इलाज क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? वो तो पहले ही शिकायतें आपसे इतनी करते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आप लोग निशाना बना रहे हैं। वो अभी ससी पलेजो साहिबा ने याद करा दिया कि वज़ीर आज़म साहब ने मुँह पे हाथ फेर के क्या
بیان دیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کیا بیان دیا تھا, بعد میں پھر کیا ہوا, بڑی چیزیں وہ یاد کروانے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں, لیکن اب کیا علاج کریں گے آپ ان کا؟ دیکھیے سعدیہ, ایک پیج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوج نے پی ٹی آئی شامل کر لی ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج بن چکی ہے جا کے. ایک پیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ نہیں بجاتے اور ہم ڈان لیگز اور اپنی فوج کو دنیا میں بدنام نہیں کرتے. ہم اپنی فوج کو جو ان کا احترام جائز ہے وہ کرتے ہیں. اس ملک میں بہت مرتبہ فوج اقتدار میں آئی ہے اور بہت سالوں سے اقتدار میں نہیں ہے. اس ملک کی دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ تخلیق وہ بنی فوج سے ہیں. وہ 1958 ایوب خان کے مارشل لاء کی پیداوار پیپل پارٹی ہے اور ضیاء الحق کی مارشل لاء کی پیداوار پی ایم ایل این ہے. اب اس وقت فوج اقتدار میں نہیں ہے, بہت سال سے نہیں ہے, اور 1988 کے بعد جتنی بھی اپوزیشنز آئی ہیں ان سب نے جو حکومت بنی کو پیپل پارٹی کی بنی یا پی ایم ایل این کی بنی یا پی ایم ایل کیو کی بنی, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس حکومت کو تو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے. یہ کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے, صرف انہوں نے لفظ چینج کر دیا ہے. ہائیبریڈ کا لفظ ایک وہ لے آئے ہیں. ہائیبریڈ کا لفظ لا کے آپ ملک کے اہم آئینی اداروں کو, جس میں فوج شامل ہے, جس میں آئی ایس آئی شامل ہے, جس میں جوڈیشری شامل ہے, اس کو آپ کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں, مجھے اندر کیوں کیا, مجھے باہر کیوں کیا. یہ طریقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ امریکہ میں ذرا مجھے کر کے دکھا دیں ان کے نیٹ ورکس میں یا ان کے پرنٹ. ذرا میں آپ کی بات مکمل کر دوں گا پلیز, اگر آپ کی اجازت ہو. اب برطانیہ میں کر کے, آپ انڈیا میں کر کے دکھا دیں, اب انڈیا میں یہ مجھے آپ کر کے دکھا دیں. یہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور اب تو ایک قوانین بھی آئی ہیں. دیکھیے فوج اس وقت ملک کے اندر اس نے کاؤنٹر ٹیررزم بہت کامیاب 2009 سے شروع کر کے 11 سال سے لگے ہوئے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم دنیا کی بہترین مثال دی جاتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح ہینڈل کیا ہے, اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور پاکستان کی پولیس نے اور پاکستان کی پیراملٹری فورسز نے, اور 27,000 افسر مار گئے. آپ امیجن کریں کہ فوج کا جو سپاہی شہید ہوتا ہے, جو افسر شہید ہوتا ہے, اس کے جو گھر والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی شہادت ہے, ہم نے ملک کے لیے دین کے لیے شہادت دی ہے, ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے, حکومت حکومت نے کب بتا. اب ایک نیا قانون آیا. اچھا کیا کریں گے, کیا وزیر اعظم علاج کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں علاج ہوگا. کیا علاج کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 کا بھی پہلے انٹرویو میں مجھے یاد ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ جن پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 کے علاوہ بھی اب نئے لیجسلیشن آئی ہے. آپ پاکستان کی آئی ایس آئی, جس کی دنیا میں تعریف کی جاتی ہے کہ وہ کتنی افیکٹو ایجنسی ہے, اس کو اس طرح برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اور مجھے بتائیں یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ 6 مرتبہ میں آپ کو بتاؤں 4 مرتبہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ وفاق میں حکومت کر چکی ہیں. 6 مرتبہ پیپل پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے. 5 مرتبہ پی ایم ایل این نے پنجاب میں حکومت کی ہے. آپ ہمیں ابھی کیا نیا نسخہ پیش کر رہے ہیں؟ چلیں میں ذرا مجھے اجازت دیجیے کہ ہمایوں صاحب اس پہ میں بات کرتی ہوں. ذرا لین کا میں موقف جان لوں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں آتی ہوں آپ کی طرف. میں پہلے سائرہ صاحبہ السلام علیکم. یہ تو ہم وزیر اعظم کے ایک بیان کا ذکر کر رہے ہیں. سینیٹر سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمایوں اختر خان صاحب موجود ہیں. اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ جی لاسٹ وارننگ دے دی. پچھلے ایک انٹرویو میں انہوں نے آرٹیکل 6 کی بات کی تھی. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو, جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو جلسوں میں بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں فوج مخالف اب اگر کسی نے بیان دیا تو ایسے لوگوں کا علاج ہوگا. دیکھیں سادیہ, بات یہ ہے کہ فوج مخالف بیان اگر کسی نے دیا تو اس کا علاج ہوگا نا, تو وہ پھر علاج آج سے نہیں ہوگا. پھر وہ علاج اس بات پہ بھی ہوگا جو وزیر اعظم صاحب, سو کالڈ وزیر اعظم صاحب دیتے رہے. اور میں اگر آپ کئی پروگرامز میں یہ چل چکے ہیں, جو باتیں ہم نے کی ہیں آپ وہ بھی چلا دیں, اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں آپ وہ بھی چلا دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون مخالف بات کر رہا ہے اور کون آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کر رہا ہے. دیکھیں بات اس طرح کرنے سے بات نہیں چلے گی. کبھی وہ کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا,
اور فوج جو ہے نا وہ پاکستان کی فوج ہے, وہ پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے. اور کبھی بھی ہم نے فوج کی بات نہیں کی. اگر کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو ایک دو انڈیویجولس کی بات ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی ایک بھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کو گھر بھیج دیں. دیکھیں وہ منتخب نہیں ہے, منتخب نہیں ہے. اور ایک اور چیز ہے, جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے بارے میں بات نہ کریں, سپوز اگر میں ہی چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو میں پھر کوئی ایسی حرکت نہ کروں. دیکھیں ہمارا تو اسٹانس ہی ہے. اب اور یہ اس طریقے اچھا لیکن یہ دیکھیں میں سائرہ صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ منتخب نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہیں. پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ دھرنے دے رہی تھی, وہ آپ لوگوں کو کہتے تھے جی ریگنگ کی پیداوار ہیں, ریگنگ ہو گئی. بلکہ وہ الیکشن تو آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے بھی آروز کا الیکشن کہہ دیا تھا, تمام چیزیں سب نے اعتراضات اٹھائے تھے. لیکن بٹ دس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر نا, کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حکومت آئے جو باہر رہ جائے, جو ہارنے والی جماعتیں ہوں, جو اپوزیشن ہو, وہ اس طریقے سے سڑکوں پر آ جائیں. اس وقت پی ٹی آئی آ رہی تھی سڑکوں پہ, اب آپ ہیں. اب کل کو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آپ کو حکومت کرنے دے گی؟ دیکھیں جو کوئی ایک آدھی شکایات ہیں یا اس کا طریقہ ایک ہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن اسٹرینتھن کریں. آپ اس کے اندر جو اداروں کی یا وہ لوگ جن کو طاقتور ہیں ان کی مداخلت کو ختم کریں, اور یہ سارا کچھ اسی طرح ہوگا. ہمیشہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے ہارنے والی جماعت کہتی ہے مطلب, بٹ یہ سب کچھ آپ لوگوں نے پارلیمان میں اگر اوکے پی ایم کہتے ہیں آ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر لیں, مذاکرات کر لیں. اب ان کو پارلیمنٹ کا خیال آ گیا, اب پرائم منسٹر کو خیال آ گیا کہ کوئی پارلیمنٹ بھی ہے جس پارلیمنٹ کا وہ خود حصہ رہے ہمیشہ سے. ابھی تک انہوں نے تکلیف کا وارہ نہیں کی, وہ آرڈیننس لاتے تھے, غلط بیانی کر کے کسی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اسپیکر نے جو کمیٹیز بنائی, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میٹنگز تھی, آپ مجھے بتائیں کسی ایک کمیٹی کے اگر کنسنسس ہوا ہے تو کیا گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی ہے؟ انہوں نے اپنا اعتماد, دیکھیں جی ہمیں تو تھا مسئلہ. چلیں میں اگر ٹھیک ہے, آئی ریکویسٹ یو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہ سکیں. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, یہ جو پارلیمنٹ کی بات ہوئی ہے, کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے ایک ڈیسیجن لیا ضمنی انتخابات میں اور سینٹ میں حصہ لینے کا, پھر آپ نے ساتھ یہ کہا پریس کانفرنس کے اندر بلاول صاحب نے کہ جی ہم پارلیمنٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, ہم نظام سے باہر نہیں ہو سکتے, نظام کا حصہ رہ کر کریں گے جو بھی سیاست کریں گے. اس چیز پر چلیں, آدھی تو آپ کے راستے پر آ گئی. پی ایم ایل این ضمنی انتخابات کا تو انہوں نے اعلان کر دیا حصہ لینے کا, سینٹ کا بھی ہوپ فلی یہی قیاس یہی ہے کہ جی کر دیں گے. سو یہ جو پارلیمنٹ میں مذاکرات کی بات ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں ہر سبجیکٹ پہ NRO کے علاوہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. سو آپ لوگ کیا اس چیز پر بھی کنونس ہو سکتے ہیں یا باقی جماعتوں کو بھی لا سکتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں کر لیں مذاکرات, کیونکہ اصل فورم تو وہی ہے؟ سارے جو بھی فیصلہ ہوگا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا, اور انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ ہر بات جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کے مطابق ہونا چاہیے, اور جس بات سے پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ پیچھے ہٹتی رہی ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ ایک کل کائنات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ فرد واحد کی حکومت چاہتے ہیں شاید. جس طریقے سے خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے 10-15 دن جو پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہا تھا میں کوئی بادشاہ تو نہیں, بڑی حسرت اور بڑی ایک خواہش تھی کاش ایسا ہو جاتا. تو یہ صدارتی سسٹم ٹائپ جو ہے ان کے خیال میں ہے, یہ اپنی ہی ٹیم کو نہیں ساتھ لے سکے ہیں خان صاحب. کیبنٹ میں ہی جو ہے باہر کے مانگی تاگی یہاں کے لوگ, اور جن پر وہ انحصار بھی نہیں کر سکتے, اور جس طریقے سے بیڑا غرق کے کس منسٹری کا ہم بات کریں, پارلیمنٹ میں یہ آتے ہی نہیں, نہ خان صاحب آتے ہیں نہ ان کا کوئی منسٹر آتا ہے, جواب دینا تک ابھی تک نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں انہوں نے, انٹرسٹ ہی نہیں لیا ابھی تک. آپ کوئی آئین کی کوئی اپوزیشن کا ممبر وہ ڈر جاتے ہیں کتاب سے, آئین کی کتاب سے. جو پارٹی یا لوگ ان کی بہت ٹائم تھا, 2.5 سال میں ان کی پریکٹس ٹریننگ ہو سکتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اس سے بھاگتے کیوں رہے. میں ایک بات ہے, ہمایوں صاحب جو ہے وہ بھی پرانے پارلیمنٹ کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر بات نہیں کرنی, مذاکرات نہیں کرنے, پارلیمان میں نہیں کرنی, پھر کیا کریں گے؟ استعفے آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں, اسی پارلیمان کا حصہ آپ لوگ بن رہے ہیں. سادیہ میں نے جی میں آپ کی بات پوری سنوں گی. صاحب کی بات کو میں رد کرتی ہوں. عجیب سی بات ہے کہ یعنی فوج کا جو ہے وہ خود کھینچ کر یہ لاتے ہیں. میں نے کہا ادارے سب کے ہیں, پاکستان کے ہیں,
اور اس حوالے سے یہ جب دھرنے دیتے تھے خان صاحب کی یہ اسپیچز سب کو یاد ہے, اتنے وہ دماغ خالی نہیں ہے پاکستانیوں کے کہ یاد نہیں ہے کس قسم کی جو ہے سول ڈس اوبیڈینسی کی سے لے کر دوسری چیزیں جو ہے انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی, سب ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ بھی نہیں بھولے. بلوچستان میں یہی خان صاحب جا کر جب مسنگ پرسنس کے حوالے سے جب بھاشن دیتے تھے نا, تو ان کی وہ اسپیچز جو پوائنٹ کس کو کرتے تھے, اور وہ بھی سب کو یاد ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کسی نے نہیں بھولا. اب باقی یو ٹرن یہ لیتے رہتے ہیں یا یہ سیکھتے یہ کہیں کہ ہم پہلے غلط تھے اب غلط نہیں ہیں, بات یہ پھر آ کر یہ الزام تراشی کر یہ بھی غلط وہ بھی غلط, کانوں کی کچے ہی کب تک بنیں گے. بات یہ ہے انہوں نے سمجھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ایک زبردست بات کی جب یہ معاہدہ ہو رہا, یہ تھوڑا مختصر میں کہہ دوں, انہوں نے کہا علی زیدی نے کہا گورننس کا بھی یہاں ایشو ہے, یعنی وہ صوبائی حکومت کو شاید کہہ رہے تھے, آئی ڈونٹ نو, سب نے یہ سمجھا. تو وزیر اللہ بلوچستان نے کیا کہا کہ صرف جو ہے مشکل وقت میں جب بلوچستان میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کو مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی شرط نہیں آنا چاہیے, ویسے بھی یہ لوگ ان کے ہیں ان کے پاس آنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے کوئی کھلی کچہری وہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہے, صرف افتتاحی تقریبوں میں جاتے ہیں. عوام سے کوئی بھلے پیپلز پارٹی کو کوئی 10,000 جو ہے وہ تنقیدیں کرے گا, لیکن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون عوام سے اٹھتے ہیں, عوام میں جانتے ہیں. یہ جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت ایکسکلوسیو بنا کر ڈرے ہوئے ہیں, یہ لوگوں سے ڈرے ہوئے, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایکسکلوسیو سمجھتے ہیں خود کو, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی جماعتیں. I have to go for a break, سینیٹر صاحبہ, مجھے واپس آ لینے دیجئے, پھر میں ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ اگر حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے, وزیر اعظم نے خود کہا کہ NRO کے علاوہ ہم ہر سبجیکٹ پہ بات کرنے کو تیار ہیں, پارلیمان میں آ کے مذاکرات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سو کیا اپوزیشن کی جو شکایتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے امپورٹنس نہیں دی پارلیمان کو, خود وزیر اعظم یا ان کے وزراء نہیں آتے اس انداز میں, اور دوسرا میرے جو سوال کا حصہ تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اعتراضات ہیں اور ہر دفعہ یہ ریگنگ والا معاملہ شروع ہوگا, جو ہارنے والی جماعت ہوگی وہ سڑکوں پر آئے گی, تو پھر تو اس طرح کسی کی حکومت بھی نہیں چل سکے گی. سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست سے ابھی تک کیا ہوا ہے, پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے گئے؟ سعدیہ دیکھیں, یہ جو 2.5 سال پہلے ابتدا ہوئی ہے نا, یہ جو سیاست 2.5 سال سے ہو رہی ہے, 2018 کے بعد جب PTI الیکٹ ہوئی, تو ہم دیکھنے میں کیا آیا, ہمارے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے 5 ممبر کے بینچز اور GITs بنی, اور انہوں نے انویسٹیگیشنز کی, اور سپریم کورٹ کے ذریعے دونوں PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ اور پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کہ کیسز سپریم کورٹ کے بینچز کے ذریعے انیشیٹ ہوئے ہیں. اس لیے کیونکہ ٹاپ قیادت کے یہ کیسز چل رہے ہیں, تو 2.5 سال سے جو ہم سیاست دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت ملک بچاؤ نہیں ہے, وہ لیڈر بچاؤ تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت سے ہمیں. اور اب بالکل ہی بے چین ہو کے اور بے صبر ہو کے آپ نے ملک کے اداروں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ اچھا طریقہ ہے, آپ اپوزیشن کو چھوڑیں, حکومت کو چھوڑیں, اور آئندہ آپ کا خیال ہے ہم یہ پریسیڈنٹ بننے دیں گے؟ اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکے گا. ہاں, آپ نے اگر در حقیقت ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے جو لوپ ہولز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے لیجسلیشن لانی ہے, آئینی ترمیم لانی ہے, ملک کی فارن پالیسی پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, اکنامک پالیسی پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے. لیکن بیچ میں یہ نہ کریں کہ پتہ چلے کہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی سسی پلیجو صاحبہ نے کا آپ نے موقف سنا, یہ اپوزیشن اور خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ نہیں دیتے پارلیمنٹ کو اتنی امپورٹنس, آپ لوگ نہیں آتے, کمیٹیز میں نہیں آتے, جواب نہیں جمع کراتے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پارلیمان میں وہ جو آئینی ترمیم جو لیجسلیٹر کا کام ہے, جو آپ نے قانون سازی کرنی ہے, وہی نہیں ہو رہی.
शशि पलेचर साहिबा सही कह रही हैं। मैंने हमेशा देखा है जी, मैं बड़ी पार्लियामेंट्स में बैठा हूँ, बहुत हुकूमतों में वजीर रहा हूँ, आमतौर पे अपोजिशन को ट्रेजरी से, हुकूमत से ये शिकायत रहती है, और मेरी नज़र में हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि वो नेशनल असेंबली और सेनेट की कमेटीज में वज़रा की सतह पे नुमाइंदगी हो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईवान है हमारे, इसमें ये आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, लेकिन आमतौर पे शायद वज़रा या प्राइम मिनिस्टर मसरूफ बहुत होते हैं, लेकिन वो हर अपोजिशन को यही शिकायत रहती है। वज़रा जो हैं वो आपके तर्जुमानों की मीटिंग में मसरूफ होते हैं, और उसमें फिर यही चीजें सोची जा रही होती हैं कि अब कैसे पीडीएम के खिलाफ बयान देने, और अब कैसे मीडिया को जो है ना वो भरपूर अंदाज में पीडीएम के खिलाफ चीजें बतानी है, उस पर ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है। का भी मैं आपको बता दूं, ये जो मिथ है, देखिए उस पर ज्यादा इजलास और ज्यादा वज़रा उस पर बिजी होते हैं, बजाय परफॉर्मेंस पे और वजारतों पे बात करें। इजाजत हो, मैं भी एक अदना सा तर्जुमान हूँ, ओके, जरूर जिस तरह कैबिनेट मीटिंग होती है या पार्लियामेंट की पार्टी मीटिंग होती है, बिल्कुल होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। मैं भी उधर स्पोक्स पर्सन की मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में हम सिर्फ अपोजिशन की बात करते हैं और कहना क्या, आप यकीन करें जी, मैं आपको कह सकता हूं कि आज तक प्राइम मिनिस्टर ने किसी को नहीं कहा कि तुम फलां को ये कहना और फलां को ये। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो अपनी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, वो मुल्क को किधर ले जाना है वो उसकी बात करते हैं। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अगर पीडीएम हमें आंखें दिखा रही है, अगर पीडीएम हमें आंखें दिखा रही है, तो हम उनका सियासी जवाब जरूर देंगे। आंखें दिखा रहे हैं तो सियासी जवाब देंगे, आप बिल्कुल जवाब देते भी हैं, भरपूर अंदाज में देते हैं। लेकिन शशि पलेचर साहिबा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से अगर कहते हैं कि उनको जी परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो कहते हैं पीडीएम के गुब्बारे से हवा भी निकल गई है, क्योंकि आप लोग पहले इस्तीफे कर रहे थे, इस्तीफे आप लोगों के नहीं आ सके, पीएमएलएन के तो स्पेशली वो 2 अरकान भी भाग गए, अब आप लोग सेनेट में भी, ज़िमनी इंतखाबात में भी भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो मौलाना साहब की पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन है वज़ीर आज़म को, वो कहाँ अब स्टैंड करती है? और ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया अपने नैब केसेस के बाद कि अब हम देखेंगे कि इस्लामाबाद मार्च होगा या पिंडी मार्च करना है, तो क्या पीपल्स पार्टी पिंडी मार्च कर सकती है, करेगी? पहली बात ये कि जो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े रिलैक्स हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, बात और ये जो सूरत हाल है बिल्कुल उसके उलट है, वो सख्त परेशान है, और नाला भी है अपने टीम से उनका बस नहीं चलता, क्योंकि लोग बाहर से लाए गए हैं यहाँ वहाँ से, और बहुत ये जानते भी नहीं है। और उनमें एक मैंने देखा है कि लास्ट वीक तो अपने सफाकी की हद तक उनका रद्द अमल या तरीक़ेकार देखा, वो भी इतनी हद तक, इतनी अनापरस्ती, ये एक इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। पीडीएम के हवाले से जो भी फैसले होते हैं सरबराही मीटिंग में होते हैं, और उसमें लॉन्ग मार्च का या जिसका भी वो तायुन वो जरूर होगा, लेकिन उसकी डेट की अनाउंसमेंट भी जाहिर बात है पीडीएम में ही होगी। ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट के हवाले से नेचुरली उसमें ज़मीनी का तो अभी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि तारीख दे के आप लोगों ने खुद अपनी तहरीक जो है उसका काम बिगाड़ दिया है? वो अक्टूबर से शुरू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब फरवरी की बात हो रही है, फिर मार्च की बात भी कर दी राना सनाउल्लाह ने। लॉन्ग मार्च का कोई तारीख फाइनल नहीं है, आगे वैसे ही सेनेट इलेक्शन आ जाएंगे, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो जाहिर बात छोड़ेंगे। बाकी एहतजाज करना और जमहूरी और आईनी फ्रेमवर्क पे रहकर अपनी बात रखना, ये हम समझते हैं, और ये पार्टीज बड़ी ही उन्होंने कठिन मराहल देखे हैं, ये यहाँ वहाँ से नहीं है, इराक बीच बुनज़ाए गमलों की तरह उग नहीं आई हैं, रूटलेस नहीं है, उन्होंने बड़ा झेला है। तो अब ये 11 पार्टीज बैठी हैं, ये भी एक बहुत भी है। इन्होंने तो बड़ी कोशिश की है कि तकसीम हो, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अफवाहों की बाजार गर्म हो, अभी तक गर्म है वो, तभी तो ये खान साहब को खुद प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से कश्मीर पे मीटिंग मतवातर नहीं बुलाती, लेकिन सोशल जो उनके मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, आज जो है कोई डायरेक्शन नहीं थी, जो सवालात थे उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। मैं हैरान थी कि टाइम यानी जो टीवी का मीडिया इतना जो एयर टाइम होता है वो जा रहा था,
اور اتنے مسائل ہیں پاکستان میں، اس میں بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، بہت سارے معاملات کو جو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، لیکن ایک وزڈم ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے کلیکٹیو وزڈم. اس پر یہ گورنمنٹ یا ان کی پوری ٹیم، کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا سجھائی نہیں دیتا. کبھی کبھار میں خود سوچتی ہوں ایسے پاکستانی پارلیمنٹرین کو بھی آپ چھوڑ دیں، کہ میں سوچتی ہوں کہ ان کی باری ملی اور یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ٹیم بھی مکمل ہے، ساری چیزیں آ کر کچھ تو کیا ہوتا، کچھ تو دکھاتے. اب صرف بات یہ ہے کہ خود کی پرفارمنس پہ کوئی جواب نہیں ہے. اچھا چلیں وہ نہیں دکھا رہے، لیکن پی ڈی ایم کا اوبیسلی آپ لوگوں نے، میں نے جو سوال کیا تھا کہ استعفے جو ہیں وہ نہیں آ رہے، آپ پی ایم ملین کو بھی اپنی لائن پر لے آئے. زرداری صاحب نے اس وقت اصل میسج تو یہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو ہی دیا تھا نا، کہ ہمیں مت بتائیں کیا کرنا ہے، بلکہ ہماری بات مانیں اور ہمارے والی اسٹریٹجی اپنائیں. نہیں سعدیہ، پی ڈی ایم کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں اب آ رہی کہ یعنی انہوں نے آپشن 1 آپشن 2 سارے رکھ کے دیکھ لیے، تالا لگا کے دیکھ لیا پارلیمنٹ کو، اور یہ پارلیمنٹ کو ابھی سے نہیں متواتر تالا ہے، کمیٹیز کو تالا ہے. اب ڈائیلاگ کے ٹائم چلا گیا، وہ ختم ہو چکا. ٹھیک ہے چلیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا نا، ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. ہمایوں خان صاحب آپ کا، سینیٹر سسی پلیجو صاحب آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.